اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ حضور پر جو پہلی وحی آئی تقریباً اجماع ہے اس پر کہ وہ یہ 5 آیات ہیں سورہ علق کی۔ آپ کی عمر شریف جب 40 برس کے لگ بھگ ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو خلوت گزرنی محبوب ہو گئی، غور و فکر کا غلبہ ہو گیا۔ پھر آپ غار حرا میں جا کر کئی راتیں کئی دن قیام فرما ہوتے تھے، اور شارحین حدیث کا اس پر اجماع ہے کہ وہاں آپ کیا کرتے تھے؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا تفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار۔ اسی میں پھر ایک دن فرشتہ آیا ہے۔ فرشتے کا آنا اور فرشتہ کیا لے کر آیا جس پر کہ اس نے یہ کہا اقرا، پڑھو، وہ ذرا بات ہے کہ جو ذرا پیچیدہ ہے، سمجھنے کی ہے، وہ میں عرض کروں گا آپ سے۔ روایت یہ ہے کہ فرشتے نے کہا اقرا، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری۔ فرشتے نے اپنے ساتھ بھیچا لگا کر سینے کے ساتھ، پھر چھوڑ دیا، کہا کہو اقرا۔ حضور نے پھر کہا میں ما انا بقاری، تیسری مرتبہ پھر کیا، 3 مرتبہ کرنے کے بعد پھر یہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اس میں میرے نزدیک وہ روایت صحیح ہے کہ یہ جو پہلی وحی آئی ہے یہ ما بین النوم والیقظہ، جبکہ آپ نیم بیداری اور نیم خوابیدگی کی کیفیت میں تھے، اور فرشتہ اس وقت ایک تختی پر لکھی ہوئی یہ آیات لے کر آیا تھا۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ آدمی پڑھا ہوا نہ ہو تب بھی اسی کی اپنی زبان میں کہا جا رہا ہو کہ یوں کہو، تو وہ تو کہنا مشکل نہیں تھا۔ 40 برس کی عمر تھی آپ کی، کوئی آپ بچے تو نہیں تھے، کوئی شے تھی کہ جس کو پڑھنا تھا۔ وہ جو پڑھنا ہے تو وہ اصل میں یہ اس عالم میں کہ جس کو آپ کہیں گے ما بین النوم والیقظہ، بیداری اور خواب کے بین کی کوئی کیفیت تھی جس میں کہ فرشتہ آیا ہے اور اپنی اصل ملکی شکل میں آیا ہے۔ اس لیے کہ پھر اس نے جب وہ بھی کوئی چیز لکھی ہوئی لایا ہے، روایتوں میں آتا ہے سونے کی تختی تھی جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی، تو اس پر آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب بات اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوئی ہے، لیکن پھر جو سینے کے ساتھ بھیچا ہے 3 مرتبہ، تو اس سے گویا کہ آپ کے اندر وہ استعداد پیدا ہو گئی، پھر آپ نے اس کو پڑھا۔ اور یہ میں یاد دلاتا ہوں کہ میں نے جب کہا تھا کہ جب دوسری وحی فترت کے بعد آئی ہے سورہ مدثر کی، تو حضور نے جب دیکھا تھا کہ اب یہ افق اعلیٰ پر یا افق مبین پر حضرت جبرائیل نظر آئے، کیسے پہچان لیا؟ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، تو وہاں بھی وہ اپنی اصل ملکی شکل میں تھے، لیکن وہاں جو رویت حضور کو حاصل ہوئی تھی وہ پوری بیداری کی حالت کی نہیں تھی، ما بین النوم والیقظہ، یعنی کچھ نیم خوابی اور نیم بیداری کی کیفیت تھی، لیکن دیکھ لیا تھا حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں اس وقت۔ لہذا پھر جب وہ پہاڑ سے اترتے ہوئے یا محمد کی صدا آئی، اور پھر آپ نے 2 مرتبہ تو ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، تو آپ کو کچھ خوف سا بھی طاری ہوا۔ پھر اچانک نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ کہ وہی کہ جو غار حرا میں آیا تھا، اس طرح ہے کہ آسمان زمین کے مابین افق پر، اور اس طرح سے ہے کہ پورا افق بھر گیا۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا اس نے اس جونک کی طرح کی چیز سے کہ جو رحم مادر میں چمٹ گئی تھی۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے۔
الذی علم بالقلم، جس نے کہ تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ۔ عام انسانی تعلیم قلم کے ذریعے سے ہے، حضور کے لیے قلم کے درجے میں فرشتہ ہے، فرشتے کے ذریعے سے حضور کو سکھایا گیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو سکھایا ہے جو کچھ کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس وحی سے آپ کی نبوت کا ظہور ہو گیا۔ نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، لیکن اس کا ظہور ہوا ہے اس وحی کے ساتھ۔ البتہ اس میں کوئی تبلیغ کا حکم نہیں ہے، وہ تو پھر جب وہ وحی آئی ہے، جب کوئی فرشتے کو دیکھا ہے افق اعلیٰ پر، افق مبین پر، اس کے بعد جب گھر گئے ہیں اور پھر آپ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے ہیں، دہشت کی کیفیت طاری تھی، پھر وہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ وہاں سے پھر آپ کی رسالت کا آغاز ہوا کہ اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، اب کھڑے ہو جاؤ، انذار کرو، خبردار کرو لوگوں کو، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اور اس کی کبریائی کے نفاذ کی جد و جہد کرو۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا سورہ مدثر ہی میں 7 آیتوں میں حضور سے خطاب کے بعد پھر 3 آیتیں تھیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ یہاں پھر دیکھیے، یہاں اب 3 آیتیں آ رہی ہیں، یہ آخرت کا فلسفہ بیان کر رہی ہیں۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، کوئی نہیں، انسان طغیانی پر، سرکشی پر، زیادتی پر، ظلم پر، تعدی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہی حساس اور ذہین آدمی جو بیٹھا غور کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، کیوں ظلم ہو رہا ہے، کیوں تعدی ہو رہی ہے، کیوں غلط روی لوگوں نے اختیار کی ہے، ہو جاتا ہے انسان۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ الراہ استغنا، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس پر پکڑ کوئی نہیں، انگارہ زبان پر رکھوں گا تو جل جائے گی، جھوٹ بولوں گا کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر میں کہیں زہر کھاؤں گا مر جاؤں گا، حرام کا مال کھاؤں گا کچھ نہیں ہوگا۔ کہ یہ دنیا جو ہے یہ فزیکل لاز پر چل رہی ہے، یہاں مورل لاز جو ہیں آپریٹو نہیں ہے۔ اخلاقی قوانین ہے تو صحیح موجود، انسان کے نفس میں ہے، یہ اچھائی یہ برائی، لیکن دنیا جو چل رہی ہے اس میں ان اخلاقی قوانین کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ صرف فزیکل لاز پر چل رہی ہے۔ آگ جلا دے گی اور جھوٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، چھالا بھی نہیں ہوگا، اور آپ نے اگر کہیں پر سنکھیا کھا لیا تو مر جائیں گے، اور آپ حرام خوری جتنی چاہے کرتے جائیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے کہ مورل لا از ناٹ آپریٹو، جبکہ فزیکل لا آپریٹو ہے، اس وجہ سے انسان جو ہے سرکشی پر، تعدی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، یہ عقیدہ کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی۔ یہ یقین اگر دل میں بیٹھ جائے تو سیلف سینسر ہو جائے گا اس کے اپنے اندر، کوئی کام ایسا نہ کروں جس کی جواب دہی نہ کر سکوں، جانا ہے۔ گویا کہ حل جو ہے اس پورے معاملے کا، کسی معاشرے میں اخلاقی زوال آ چکا ہو تو صرف ایک ہے، اور وہ ہے آخرت کا یقین اگر ہوگا کہ ہر چیز کی جواب دہی ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ جس نے کوئی ذرے کے ہم بدل نیکی کمائی ہوگی وہ اس کو موجود پائے گا، اور ذرے کے ہم بدل بدی کمائی ہوگی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، واقعہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ظلم، تعدی، جہاں کہیں بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے کوئی نہ کوئی غلط حرکت کرے گا۔ اب اس کے بعد تیسرا حصہ وہاں تھا ولید بن مغیرہ سے متعلق، اور یہاں تیسرا حصہ جو ہے وہ متعلق ہے ابو جہل کے۔ ارایت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ کچھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے 2 مختلف مراحل پر۔ 2 واقعات تو ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ حضور کو نماز سے روکا گیا اور آپ کو ایذا پہنچائی گئی اور کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو بیٹھے ہوئے تھے دور پہ کچھ وہ ابو جہل اور اس کے ساتھی، انہوں نے کہا کہ کوئی ہے ذرا جو فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، وہ اوجڑی لا کے محمد کی گردن پہ رکھ دو جب یہ سجدے میں جائے۔ تو حضور سجدے میں گئے تو وہ اوجڑی لا کے، اونٹ کی اوجڑی بری ہوئی وہ لا کے رکھ دی، تو آپ سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ پھر حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا ہے، وہ آئی ہیں دوڑتی ہوئی، پھر انہوں نے وہاں سے اس کو ہٹایا ہے، اور تو اس وقت ایک زیادتی یہ کی گئی، اس وقت کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا، یعنی کہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑا نہیں اسے۔ ایک موقع پر یہ ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آیا، اس نے آپ کی گردن کے اندر چادر ڈال کر اس کا ایک پھندا سا بنا کے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی۔ لیکن تیسرا واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے ڈانٹا اور کہا کہ محمد میں نے تمہیں منع کیا مت نماز یہاں پڑھا کیا کرو، اور وہ پھر آگے بڑھا کوئی اقدام کرنے کے لیے پھر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟
تو کہا کہ مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک کھائی نظر آئی جس میں کوئی پروں والی مخلوق تھی اور وہ میری تکہ بوٹی کرنے کو تیار تھی. اس سے خوف کھا کر وہ پیچھے ہٹ گیا. تو مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تو حضور کو ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل تھی اس وقت تک کا معاملہ تو پہلے دو واقعات ہیں. لیکن پھر جب آپ آئے ہیں اور طائف سے واپس آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن آپ کو ملی ہے، اس کے بعد کا واقعہ وہ ہے کہ جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے عبدن ہمارے ایک بندے کو اذا صلی، جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہوتا ہدایت پر، یہی ابو جہل ہدایت کے راستے پر کاربند ہوتا. او ہمارا بالتقوی، یہ ہمت والا آدمی ہے، جرت والا آدمی ہے، بخیل نہیں تھا. اس نے یہی کہا تھا کہ بنی ہاشم نے اگر لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر آ رہے. وہ بخیل نہیں تھا، پھر جری تھا، بہادر تھا، میدان جنگ میں گیا ہے، لیڈ کیا ہے لشکر کو اپنے. اور جب گردن کاٹنے لگے تھے تو کہتا تھا نیچے سے کاٹنا تاکہ نیزے کے اوپر چڑھاؤ گے تو معلوم ہو کہ اونچی گردن ہے کسی سردار کی گردن ہے. تو یہ چیزیں اس کے اندر تھیں، مرد میدان تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ جو صدق بالحسنی والے معاملے پہ آ کے مار کھا گئے. لیکن یہ کہ اگر یہی شخص ایمان لے آیا ہوتا، ہدایت پر ہوتا، تقویٰ کی تعلیم دیتا، تو آپ سمجھیے پھر کیا ہوتا. گویا کہ ایک اور عمر فاروق مل گیا ہوتا اس امت کو. بالکل ان کی شخصیتوں کے اندر بڑا پیرلل انداز ہے. حضرت عمر بھی لڑنے بھڑنے والے آدمی، کشتیاں کرنے والے آدمی، ادھر سے جا رہے ہیں اس کو دھکا دے رہے ہیں، اس مزاج کے آدمی تھے. لیکن یہ کہ بہرحال ان میں وہ چیز موجود تھی کہ بخل نہیں اور بزدلی نہیں. ان دو چیزوں کے بعد جو ہے پھر یہ کہ تصدیق بالحسنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ان کے لیے، تو ان کے وہ عمر فاروق بن گئے. اس لیے کہ دعا کی تھی محمد رسول اللہ نے. ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا ہے اور منہ موڑ لیا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہ، ہرگز نہیں اگر یہ باز نہ آیا، لنصفا بالناصیہ، ہم گھسیٹیں گے اس کی چوٹی کے بال پکڑ کر. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ پیشانی کہ جو خطا کار ہے، جھوٹی ہے. فلیدعو نادیہ، تو بلا لے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو، بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو، ہم نشینوں کو. سندعو الزبانیہ، ہم بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو. کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ دیکھیے ربط بڑا عمدہ چلا آ رہا ہے. پہلی وحی کے فوراً بعد ہم نے اتارا ہے اس کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کیا ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر 100 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، وہاں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ یہ اینول بجٹ سیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے نظام کے لیے. ہر سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس شب میں سب فیصلے ہو جاتے ہیں اگلے سال کیا کچھ ہونا ہے، اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. ایشو ہو گئے آرڈر، اب ان کی ہے امپلیمنٹیشن. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ، فرشتے جو ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں ان احکام کو اور پھر وہ رپورٹیں جو ہے واپس پہنچتی ہیں. تو اسی رات میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے بھی، اور الروح روح الامین، روح القدس، وہ کہ چونکہ ان کا ذکر عام طور پہ علیحدہ اس لیے کیا جاتا ہے جو ہم 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، تو ان کی خاص شان ہے فرشتوں میں کہ مطاع ہیں، مطاع ثم امین، ان کے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر امر، جو سارے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں آئندہ سال کے، ان کے بارے میں جو ہے ان کو احکام دے دیے گئے ہوتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں. سلام، اور یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی برکات ایسی رکھی ہیں کہ اگر اس میں کوئی شخص جو ہے اللہ کا خاص طور پر عبادت گزار بندہ جو ہے اس سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس ایک شب کا وہ 1000 مہینوں کے اجر و ثواب سے بڑھ جائے گا. ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے. اب اس کے بعد ایک سورت جو آ رہی ہے، اس کے بارے میں عام طور پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ سورہ جو ہے یہ مدنیہ ہے. لیکن یہ کہ یہ اکثر سورتوں کے بارے میں یہ جو آخری ہیں
ہر قرآن مجید میں کوئی نہ کوئی ایک رائے تو لکھی ہے، لیکن جب تفصیل دیکھتے ہیں تو بہت سی آراء ہیں اس میں، یہ کوئی ایک رائے نہیں ہوتی۔ میں نے جب تحقیق کی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ صورت بھی مکی ہے، مدنی نہیں ہے۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ انہیں علیحدہ کر دیا جاتا یا باز آ جاتے، حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا تھے، کوئی بین چیز آئے، کوئی واضح چیز آئے جس سے کہ ان کو محسوس ہو جائے، شعور ہو جائے کہ ہم گمراہی پر ہیں۔ اور یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک بین ان کے اوپر بات نہ آ جائے اس وقت تک انہیں کاٹا نہیں جا سکتا، انہیں اپنے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ منفق جو ہے یہ دونوں طریقے سے معنی دے گا۔ اب قابل غور کیا بات ہے، وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی، اور وہ فیہا، ان اوراق میں کیا ہے؟ بڑی مضبوط کتابیں لکھی ہوئی ہیں، احکام ہیں اللہ کے۔ کتاب کا لفظ خاص طور پر میں بتاتا آیا ہوں آپ کو کہ یہ احکام شریعت کے لیے آتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ کا رسول اللہ کی کتاب لے کر آ جائے تو یہ بینہ اب ہو گئی، اب بات واضح ہو گئی، اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ یہی سورہ طلاق میں ہم نے پڑھا تھا ذکرہ، قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیاتہ، تو یہ جو ہے رسول جب تلاوت کرتا ہے گویا کہ رسول اور کتاب مل کر بینہ بنے، اللہ کی کتاب اس کا معلم رسول مل کر بینہ بنے۔ اس اعتبار سے بینہ اور ذکرہ کی جو تعبیر ہوئی ہے اور اس کی ڈیفینیشن جو ہوئی ہے سورہ بینہ میں اور سورہ طلاق میں وہ بہت اہم ہے۔ اب فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے جو پہلے بھی تفرقہ کیا ہے آپس میں، یہ جو بٹ گئے، یہ کوئی نصارہ بن گئے، کوئی یہودی بن گئے، پھر نصارہ میں نہ معلوم کتنے فرقے ہوئے اور یہودیوں میں کتنے فرقے ہوئے، یہ سارا تفرقہ ہوا کب؟ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر یہ کہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی، گویا کہ اس کے اب جرم کے وہ پورے طور پر اس کی سزا کے سزاوار ہو چکے۔ وما امروا، یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دین کا پھر وہی خلاصہ جو ہم نے پڑھا تھا بہت ہی شدت کے ساتھ سورہ زمر میں، وہ پھر آ گیا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کریں، پرستش کریں اللہ کی، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اور کام اپنے نفس کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، وہاں اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے۔ کاروبار جو کر رہے ہیں وہ اور طریقوں سے کر رہے ہیں جو حرام ہے، تو یہ تو پھر بندگی نہ ہوئی۔ یہ تو وہ بات ہو گئی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن بدترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ دنیا کی رسوائی تو آج ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے۔ 1.5 ارب انسان، 1.25 ارب تو کم سے کم ہے، 120-130 کروڑ سے کم نہیں آج مسلمان، عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ عالمی معاملات میں وی ہیو نو سے، کسٹمی پرست کے بھیا کیس تھی، ہماری پالیسیاں کہیں اور بنتی ہیں، کہیں اور سے ہمارے بجٹ کے لیے انسٹرکشن کہیں اور سے آتی ہیں، اور تو اور بات ہے۔ تو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یکسو ہو کر پوری زندگی اللہ کے قانون کے تحت ہوگی تو پھر عبادت قبول ہوگی، ورنہ یہ جو ہے کہ کچھ اللہ کو دو اور کچھ قیصر والا قیصر کو دو، خدا والا خدا کو دو، یہ اسلام میں قابل قبول نہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اس کے علاوہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ بندگی اور شے ہو گئی، نماز اور زکوٰۃ علیحدہ شے ہو گئی۔ بندگی تو اطاعت ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نماز دی گئی آپ کو، تاکہ آپ یاد تو کرتے رہیں، اللہ کو یاد تو کرتے رہیں، تاکہ وہ جو عہد کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین دن میں 5 مرتبہ تازہ ہو جائے۔ اس کو حفیظ نے کہا ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبین تازہ کریں۔
یہ جو ہے اس کے اوپر دھندلے ہو گئے نقوش بندگی. نماز پڑھو تاکہ یہ بندگی کا نقش پھر اور چمک اٹھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنی مرتبہ دہراؤ گے سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں تو تم اپنے عہد کو تازہ کر رہے ہو. اور زکوٰۃ دو. وذالک الدین القیمہ یہی ہے سیدھا دین، ہمیشہ کا دین. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، خواہ وہ اہل کتاب میں سے تھے یہود اور نصارہ، والمشرکین خواہ وہ مشرکین میں سے تھے، فی نار جہنم خالدین فیہا وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ یہ یقیناً بدترین خلائق ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ یہ بہترین خلائق ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس وہ باغات، رہنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش. یہ مقام اور ایک سورہ تغابن جو ہم نے پڑھی تھی اس وقت میں نے وہ بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا. دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے لیے صرف خالدین فیہا آیا ہے اور جنت کے لیے خالدین فیہا ابدا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی فرق ہے. ویسے جہنم کے لیے بھی قرآن میں دوسرے مقامات پر ابدا بھی آیا ہے اور پھر سارا کچھ، لیکن جہاں کنٹراسٹ آ جائے جو فوری ہو تو یہ جو سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے چنانچہ اسی بنیاد پر امت کے دو بڑی عظیم شخصیتوں کی رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے، ایک وقت میں آ کے کھوکھلی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یا تو وہ جہنمی وہ ہوں گے کہ جن میں خیر کا سرے سے کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں، انہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے گا، معدوم ہو جائیں گے جیسے حیوانات معدوم ہو جائیں گے. اور اگر کوئی خیر کا ایلیمنٹ ہے تو جیسے بھٹی میں چڑھا کر دھو کر کپڑا نکال لیا جاتا ہے ایسے ہی وہ ان کی روح جو ہے وہ نکال لی جائے گی اور وہ پھر جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن یہ عام اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دو افراد ہیں جو بہت عظیم ہیں. ایک تو یہ کہ جو یوں سمجھیے کہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں، صوفیہ میں بہت چوٹی کی شخصیت، محی الدین ابن عربی. دوسرے وہ شخص کہ جو ہر اعتبار سے محی الدین ابن عربی سے بہت شدید اختلاف کرتے ہیں، بہت شدید اختلاف، امام ابن تیمیہ. اور جو یوں سمجھیے کہ سلفی جو المسلک جو لوگ بھی ہیں دنیا میں ان کے نزدیک سب سے بڑے امام جو ہے، سب سے بڑے عالم وہ امام ابن تیمیہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے بھی یہی ہے. تو دو عظیم اشخاص کا اس پر متفق ہو جانا، متفق گردید رائے بو علی بارائے من، تو یہ وہ یقیناً جو ہے اس قابل تھا کہ میں آپ کو اس کا تذکرہ ذکر بتا دوں. رضی اللہ عنہم یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. جب جائیں گے وہاں تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے گا کہ راضی ہو جائیں گے. ذالک لمن خشی ربہ یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم. سورۃ الزلزال اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. میرے نزدیک مکی ہے 100%. اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ آئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ایک سورت جو ہے 1000 آیات کے ہم وزن ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی، یعنی تم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کیسے ہلائی جائے گی. اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اس قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی. انسان دفن ہوں گے، چاہے دفن ہو چاہے کہیں سمندر میں غرق ہوئے ہوں، آخر ان کے اجزاء کہاں گئے؟ اسی زمین میں ہے. سمندر کی تہ میں بھی تو زمین ہی ہے، کیا ہے؟ اسی زمین میں یہیں سے نکلے تھے ان کے جسم. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. وہ اپنے بوجھ نکال کے فارغ ہو جائے گے. وقال الانسان ما لہا انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ کیا حالات ہو گئے، کیا صورت بنی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا اس دن یہ زمین اپنی خبریں سنائے گی بھی کہ یہ حضرت انسان
میری پیٹھ پر سوار ہو کر کیا حرکتیں کرتا رہا ہے اس کی خبر بھی دے گی. جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حامیم سجدہ میں، ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے اپنے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری اپنی جلدیں اور کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور ہم کہیں گے گھبرا کر کہ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تم تو ہمارے عضو ہو. اور وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اللہ نے زبان دے دی جس نے سب کو زبان دی تھی. تو یہ زمین بھی اپنے احوال سنائے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، اس کی وحی اسے آ گئی ہوگی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یہ اشتاتا وہی لفظ آ گیا شتا. ان سعیکم لشتا، تم اگرچہ انسان ہو، سبھی نظر آ رہے ہو انسان، لیکن یہ کہ تمہاری سعی و جہد کے رخ بالکل مختلف ہے. فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. یہاں فرمایا وہ چیز اب وہاں ظاہر ہو جائے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. لیروا اعمالهم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. یہ اعمال نامہ ہے، کوئی ایک ہی بٹن دبے گا کسی اس بڑے جوائنٹ کمپیوٹر کا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنے ہاں، وہ آپ کی پوری فلم اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے موجود ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کمائی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے نیکی بدی کی ہوگی ذرے کے ہم وزن وہ سامنے. اب ذرہ کسے کہتے تھے عربی زبان میں؟ آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ یہ چیونٹیاں ہوتی ہیں، ان چیونٹیوں کے بھی انڈے ہوتے ہیں، ان انڈوں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ذر کہلاتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ہر زبان کے اندر کسی شے کے لیے، چھوٹی چیز حقیر چیز کے لیے ان کی اپنے آبزرویشن سے وہ چیز لی جاتی. جیسے میں نے فتیلہ، کہ کھجور کی ناف میں جو لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک تاگا سا، وہ فتیلہ ہے. نقیرہ وہ کیا ہے؟ تل. تو جو چیزیں بھی ان کے یہاں تھی مطلب چھوٹا، ذرے سے مراد ہے کہ سب سے چھوٹی شے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کا نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ کہف میں. جب وہ اعمال نامہ رکھا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا ہوگا موجود ہوگا. یہ چار صورتیں جو زلزال سے شروع ہوئی ہیں یہ ایک مزاج کی ہیں. اس میں وہی آخرت کا انذار بہت ہی یعنی بالکل جس کو کہا جائے کہ یعنی دو ٹوک انداز میں. سورۃ العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ پانچویں اور آخری صورت ہے اس اسلوب کی جو صافات سے شروع ہوا تھا. والصافات صفا فالزاجرات زجرا، پھر آئی والزاریات ذروا، اور پھر اس کے بعد آئی والمرسلات عرفا، پھر آئی والنازعات غرقا، اور یہ آخری ہے والعادیات ضبحا. اور ان قسموں کے بارے میں بھی اجماع ہے، ان کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ گھوڑے کے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، قسم ہے ان گھوڑوں کی، یا گواہ ہیں وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحا، پھر وہ اپنے سموں سے چنگاریاں نکال رہے ہوتے ہیں. جب وہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور پھر وہ الصبح ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ جا کر غارت گری کرتے ہیں. یہ عربوں کا جو کلچر تھا، ان کی جو تہذیب تھی، لوٹ مار، اور لوٹ مار کے لیے ان کا وقت مقرر تھا اسمال آورز آف دی مارننگ، جبکہ بہت سکون سے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، بہت ہی مریض کو ساری رات بھی اگر نیند نہ آئی ہو تو اس وقت آ جاتی ہے. وہ وقت ایسا ہوتا ہے. اس میں جاتے تھے وہ برق رفتاری کے ساتھ گھوڑوں پر جا کر لوٹ مار کیا، قتل کیا، اور پھر بھاگے وہاں سے. یہ ان کا عام جو ہے کلچر ہے. لیکن اس میں استعمال کون ہو رہا ہے؟ گھوڑا. اچھا یہ گھوڑا جو ہے پھر ان کی جنگوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، جبکہ آمنے سامنے جنگیں ہیں، وہ جنگوں کے اندر جاتا تھا، حالانکہ اس کی تو کسی سے لڑائی نہیں ہے، وہ صرف اپنے مالک کی وفاداری کر رہا ہے، جو اسے کچھ کھلا دیتا ہے، کوئی دانہ ڈالتا ہے، کوئی کبھی اس کے جو ہے وہ مالش کر دیتا ہے، اس کا اتنا وفادار ہے کہ فرمایا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، اور پھر جا کر وہ گرد اٹھاتا ہوا دوڑ کر جاتا ہے فوسطن به جمعا، اور جمعیت کے اندر گھس جاتا ہے. آپ کو معلوم پچھلی زمانوں میں کیا ہوتا تھا؟ لے کر نیزہ اور یا کوئی اور شے جو ہے وہ سوار گھوڑے کو لے کر دوڑا ہے، کس میں؟ دشمن کے اندر صفوں میں گھس رہا ہے، اور تیر آ رہا ہے، گھوڑا مر رہا ہے، ہوتا ہے، تلوار لگی ہے، گھوڑا مر گیا ہے.
تو گھوڑا یہ رزق کیوں لے رہا ہے؟ یہ ہے اصل میں اس صورت کی جو اصل مرکزی بات ہے، محض یہ بات، انسان جو اس کا مالک ہے اس کا خالق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اسے دانہ ڈالتا ہے، اسے گھر پہ باندھتا ہے، اس کی سیوا کرتا ہے۔ اس صرف دانہ دینے اور سیوا کرنے پر اس کے اندر اتنی وفاداری ہے کہ وہ اپنے مالک کی ذرا سی ایڑ کی تھوڑی سی اس کا اشارہ ہوتا ہے اور ہوا کی طرح بات کرتا ہے، جہاں اس کو حکم ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے۔ اب فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، لیکن یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وہ جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، جو خالق ہے، یہ وفاداری اللہ کے لیے انسان میں نہیں۔ کتے کی وفاداریاں دیکھو، گھوڑوں کی وفاداریاں دیکھو، ان میں کتنی وفاداری ہوتی ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ کنٹراسٹ، ایک اس کا طرز عمل ہے، ایک اس انسان کا طرز عمل ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، سورہ قیامہ میں جو ہم نے پڑھا ہے اسے خود بھی معلوم ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن یہ مال اور دولت کی محبت میں بہت شدید ہو جاتا ہے، مال اور محبت کی دولت کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز ہٹا دیتا ہے، حالانکہ اس کا نفس ملامت کرتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان کے اپنے اندر۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جب زمین میں جو کچھ ہے، قبروں میں جو کچھ ہے، تلپٹ کر دیا جائے گا، انہیں نکال لیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ ان کی سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً اس دن ان کا رب ان سے پوری ان کی باتیں جو ہیں ان سے باخبر ہوگا، ان کی خبر لے لے گا اور ان سے حساب کتاب لے لے گا۔ اللہم ربنا حاسبنا حسابا یسیرا، ان صورتوں کے آخر میں یہ دعا، اللہ تعالی ہم سے آسان حساب لیجو۔ سورۃ القارعہ، یہ وہ انداز ہے الحاقہ ملحاقہ والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی، وہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ قرع کہتے ہیں دروازے پر آ کر زور زور سے کوئی مکے مار رہا ہے دروازہ کھلوانے کے لیے، کسی نے سنا نہیں ہے مار رہا ہے، قرع یہ ہے۔ القارعہ، جب وہ آئے گی قیامت تو گویا کہ اس پوری دنیا کو کھڑکھڑائے گی۔ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی یا اون ہو دھنکی ہوئی۔ فاما من ثقلت موازینہ، تو پھر جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اصل میں دو شکلیں ہیں میزان کی، ایک میزان ہوتی ہے ترازو جس کے دو پلڑے ہیں، ایک ہے سپرنگ بیلنس، وہ ایک ہی پلڑا ہے اس کے اندر، تو وہ تو اس کے اندر جو بھی سپرنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے۔ تو دو رائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ موازین سے مراد یہ کہ صرف نیکی کا وزن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ ریکویزٹ لیول تک ہے یا نہیں، تو اس کی جو موزون ہے نیکیوں کے موازین، وہ اگر بھاری ہے ایک معیار ہوگا، اور معیار بھی ہوگا ہر شخص کا انڈیویجول، لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اگر اس کے اپنے شاکلہ، اس کے اپنے جینز، اس کے اپنے جو بھی ماحول کے اثرات تھے، ان سب کی رعایت کرنے کے باوجود ایک مطلوبہ مقدار تک نیکی کا عنصر نکل آیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہوگا بڑے عیش کی زندگی میں جس میں اس کے لیے رضا ہی رضا ہے، راضی رہے گا، ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے خوشی پر ہوگی، خرم۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وہ نیکیوں کے پلڑے جو ہے ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہے ایک گڑھا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور جانتے وہ گڑھا کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب، اور چاہے اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے کہ 10 نسلوں کے لیے کافی ہو جائے، لیکن یہ کہ انسان کی طبیعت اس سے بڑھتی نہیں، اور چاہے بڑے میاں کی ٹانگیں قبر میں لٹکی نظر آ رہی ہوں دنیا کو، لیکن وہ دولت کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں یہ کثرت اور یہ غافل کیے رکھتی ہے۔
حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، اس وقت تک یہ بات ختم نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ہوس جو ہے انسان میں، دولت کی لالچ اور دولت کی محبت، اس کو بھرتی ہے تو قبر کی مٹی سے وہ بھری جاتی ہے، کسی اور مقدار سے دنیا میں یہ ہوس نہیں بھرتی۔ اور یہ سورہ حدید کی وہ آیت یاد کر لیجئے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، وہ آخری سٹیج ہے انسانی زندگی کی، اور یہ موت تک ختم نہیں ہوتی۔ کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا، حقیقت کھل جائے گی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی بات نہیں، ابھی تم رہو اس غفلت میں، اس بدہوشی میں رہو، کوئی بات نہیں۔ ثم کلا سوف تعلمون، حقیقت ایک دن آئے گا کہ مبرہن ہو کر سامنے آ جائے گی۔ جیسے سورہ جمعہ میں پڑھا تھا ہم نے کہ اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو تو موت خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی، تم چاہے نہ بھی چاہو وہ تو آ جائے گی، تو وہ حقائق تم پر ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آخری پارے کی پہلی سورت، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں، کاش کہ تم جان جاتے یقین والا علم، یہ یقینی علم ہے، کاش کہ ہو جاتا۔ اب اس پر جو ہے ہمارے بعض حکماء نے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے 3 درجے قائم کیے۔ علم الیقین، آپ نے کہیں دیکھا دھواں ہے، آپ نے کہا آگ لگی ہے، حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں ہے، کسی دلیل سے، استدلال سے آپ نے انفر کیا ہے کہ آگ نکلی، یہ علم الیقین ہے۔ عین الیقین، آپ نے جا کر دیکھ لیا آنکھ سے کہ آگ لگی ہوئی ہے، اب یہ اور یقین پختہ ہو گیا۔ لیکن ایک ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ آگ ہے یا آگ کی شکل ہے، آج کل بہت سے وہ ایسے بنے ہوتے ہیٹرز کہ جو گھر میں جا کر یہ معلوم ہوتا دیکھتے ہوئے انگارے رکھے، ہے کچھ بھی نہیں ہوا، تو اصل میں تو لائٹ کہیں اور، وہ جو حرارت آ رہی ہے وہ تاروں میں سے آ رہی ہے، وہ دہکتے انگارے جو نظر آ رہے ہیں وہ ہرگز ہے ہی نہیں، آگ ہے ہی نہیں، آگ کی شکل ہے۔ لیکن اگر کہیں آپ نے انگلی بھی جا کر دے دی اور وہ جب جلی ہے تو اب حق الیقین حاصل ہو گیا کہ ہاں یہ آگ ہی ہے، اس لیے کہ اس کا تجربہ آپ کو خود حاصل ہو گیا۔ تو یہ ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے علم الیقین ہی حاصل ہو جائے۔ لترون الجحیم، پھر تمہیں اس جہنم کو دیکھنا ہے، ثم لترونها عین الیقین، پھر عین الیقین کے ساتھ اس کا دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کیا نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی اور تم نے وہاں کیا کیا ہے۔ اب آ گئی وہ صورت جو قرآن مجید کے مختصر ترین صورتوں میں سے ہے لیکن جامع ترین صورتوں میں سے ہے، سورۃ العصر، جس کے بارے میں امام شافعی کے 2 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ لو لم ینزل من القرآن سواہا لکفت الناس، اگر سوائے اس ایک صورت کے کوئی اور چیز نازل نہ ہوتی قرآن میں، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم، اگر لوگ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ ہمارا جو منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کا نقطہ آغاز یہ صورت ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، پوری تاریخ انسانی اس پر گواہی دے گی۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، ایک نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لائیں، جو اس کائنات کے مخفی حقائق ہیں ان کو سمجھیں، ان کا شعور حاصل کریں، ان کی تصدیق کریں۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں۔ وعملوا الصالحات، پھر یہ کہ اس کے اوپر نہ صرف خود قائم ہوں، اس کی دعوت دیں، اس کو پھیلائیں، وصیت کریں، جو بھی حق ہے، جو بھی صحیح بات ہے، امر بالمعروف ہے، نہی المنکر ہے، تواصوا بالحق۔ اور پھر یہ کہ جب یہ کام آپ کریں گے، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ریزنٹمنٹس ہوں گی، لوگ ناراض ہوں گے، آپ کیوں ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں، یہ غلط کام ہے۔ بچوں سے بھی کہہ کر دیکھیے کہ گلی میں مت کھیلو، تم کرکٹ کھیل رہے ہو، کسی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تو پھر اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل کر گھر واپس پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بات آپ بتائیں، تو پھر اب آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی، آپ اس پر کام کرتے رہیں۔ جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، پھر جو بھی تکلیف آئے اسے جھیلو،
پھر یہ کہ آدمی جو ہے بزدل نہ ہو، تھڑ دلا نہ ہو، کہ اس قدم سے واپس آ جائے اس خوف سے کہ کہیں مجھے اس میں کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ جو اس راستے پر نہیں چلتے ان کا کردار کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ یہ سورۃ ہمزہ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، انسان کے سامنے کوئی ہائی آئیڈیل نہیں اگر ہوتا، کوئی اعلیٰ نصب و لین و نش نہیں ہے، تو وہ پستی کی طرف، پھر اس کی دلچسپی کیا ہوگی؟ کوئی چغلیاں کھاتا پھر رہا ہے، کسی کو تانے دے رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، پھر اس کی شخصیت کے اندر یہ پستی آ جائے گی۔ وہی جس پستی کو دیکھ کر ایک حساس انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ انسان میں خیر کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو گویا کہ گندگی کی ایک پوٹ ہے۔ کسی سے پوچھ لیجئے، کوئی کہے گا سیکس، اور سیکس اتنا کہ باپ اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی سیکس ہے، ماں اگر بیٹے کے جسم پر کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرے تو وہ بھی سیکس ہے، یہاں تک پہنچا گیا۔ تو یہ کہ انسان کے اندر کوئی اعلیٰ جذبہ، کوئی اعلیٰ فکر ہے ہی نہیں، کسی کوئی بتایا ہمیں، انسان تو میرا حیوان ہے، گندگی کی پوٹ ہے۔ کوئی شخص جو ہے بڑا اونچا واز کہہ رہا ہے اور کوئی زیر لب مسکرا رہا ہوگا کہ یہ واز جو فرما رہے ہیں اپنا روب گاٹھنا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی ان کی اور کوئی غرض ہوگی، کوئی شاید کوئی نذرانہ ملنا ہو انہیں جس کے لیے واز فرما رہے ہیں۔ واز تو بڑا عمدہ ہے، لیکن انسان جانتا ہے کہ بڑے گھٹیا انسان کے بالعموم جو موٹیوز ہیں انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں، جس سے کہ انسان کی یعنی فطرت سے انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ اسی لیے وہ 4 قسمیں کھائیں تھیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا محمد انسان نہیں تھے؟ کیا موسیٰ انسان نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ انسان نہیں تھے؟ کیا نوح انسان نہیں تھے؟ انسانی عظمت کے اوپر اتنی بڑی بڑی گواہیاں موجود ہیں، لیکن جب پستی پر آتا ہے تو واقع ہے کہ اس سے پست کوئی نہیں۔ پھر اسفل سافلین، جتنا کینہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اونٹ کے اندر نہیں ہے، جتنی شہوت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے سور میں نہیں ہے اتنی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، نقالی جتنی انسان کرتا ہے اتنا آپ کسی بندر میں نہیں دیکھیں گے نقالی کرتے ہوئے، اور جتنا یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر خونخواری پیدا ہو جاتی ہے، بھیڑیوں کو مار دے جاتا ہے انسان۔ جو کچھ ہوتا ہے جب نیشنلزم کا بھوت سوار ہوتا ہے سر پر، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر بلموں میں اور نیزوں کے اندر کون پروتے رہے؟ انسان پروتے رہے۔ سن 47 میں پروئے گئے کہ نہیں؟ وہ انسان تھے، بھیڑیے سے زیادہ کوئی بھیڑیا ایسا کام نہیں کرے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو عیب چنتا رہتا ہے لوگوں کے اور تانے دیتا رہتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس کی ساری سعی و جہد اسی میں رہی، مال کمایا اور اسے گنتا رہا، اب میرے ایسٹس اتنے ہو گئے، آج کی بیلنس شیٹ اس سال کی جو ہے اس میں یہ اضافے ہو گئے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کچھ گمان یہ کرتا ہے شاید کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ ظاہر بات ہے آدمی جانتا ہے مجھے مرنا ہے، لیکن اسی مال کو صرف کر کے وہ کوئی ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا نام زندہ رہے۔ پیرامڈز کیوں بنائے گئے؟ calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids، یہ اہرام مصر اتنے اونچے اونچے، ہزارہا انسان اس پہ لگے رہے ہوں گے تب یہ بنے ہوں گے، کتنی بڑی بڑی چٹانیں، کتنے لوگ ان کے نیچے دب کر مرے ہوں گے۔ Pyramids echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time۔ تو مال سے انسان نے اپنے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ جھونک دیا جائے گا حطمہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے سلگائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے اوپر بھڑکے گی۔ اب یہ آگ کون سی ہوگی؟ ایک تو ہمارے زمانے میں ایک صاحب تھے، اگرچہ وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھے، انگریزوں کی فوج میں رہے تھے تو کچھ انہوں نے چیزیں پڑھی تھیں، وہ اس حطمہ کو ایٹم سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایٹم کا جو ہوتی ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس سے جو پھیلتی ہے اس کی، چاہے وہ براہ راست آگ نہیں ہوتی، وہ اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ یقیناً جو ہے کہ جو چیر کے انسان کے وجود کو چلا جاتا ہے اندر۔ یہ چیزیں ہیں
کون کون سی آگیں ہیں؟ آپ سمجھیے ایک آگ تو وہ ہے لکڑی سے ہم نے جلائی ہے، وہ جلاتی ہے تو اس کو جلاتی ہے. ایک آگ وہ ہے جو انفرا ریڈ ریز ہے یا الٹرا وائلٹ ریز ہے یا کوئی اور ریز ہے، یہ کھال کو کچھ نہیں کہتی، اندر جا کے جس آپ جسم کے جس حصے کو چاہتے ہیں اسے حرارت پہنچاتی ہے. وہ آگ جو ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، دلوں پر جا کر وہ روشن ہوگی. انہا علیہم موصدہ، پھر وہ ان پر بند کر دی جائے گی تاکہ ساری حرارت انہی کے اوپر رہے. فی عمد ممددہ، بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں. اب جو 10 صورتیں رہ گئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے عرب کا وہ جو ماحول اس وقت کا تھا جس میں اپنے حضور پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس کے کچھ واقعات کی طرف اور ان کا جو معاشی اس وقت کا معاملہ تھا خاص طور پر قریش کا، اس کی طرف اشارہ ہے. حضور کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل میں، جس سال کہ آیا تھا ابرہہ یمن سے فوج لے کر اور وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا. اس کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے، عیسائی تھا وہ، اس نے کلیسا بنایا تھا. وہ چاہتا تھا جیسے لوگ جو ہے آتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے ہجوم ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں کلیسا میں آئے. وہاں کوئی آیا نہیں، بلکہ کوئی عرب نے جا کر شرارت بھی کی، وہیں جا کر وہ رفع حاجت کرایا اندر. اس پر جو غصہ اسے چڑھا، اس نے کہا کہ اب ان کا جو ہے یہ بیت اللہ میں ڈھاؤں گا. وہ فوج لے کر آیا ہے جس میں ہاتھی بھی تھے، اسی لیے وہ اصحاب الفیل کہلاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی معجزانہ طریق پر. چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں جو سمندر کی طرف سے غول کے غول آئے، اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. لیکن وہ کنکر جب وہ اوپر سے آ رہا ہے تو وہ گولی کا کام کرتا ہے، اس کی جو ویلوسٹی ہے اور مومنٹم جو بنتا ہے اس کا اوپر سے گرنے کی وجہ سے، تو اس نے گولیوں کا کام کیا اور پوری فوج جو ہے تہس نہس ہو گئی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو اور جو داؤ انہوں نے لگایا تھا بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے جانوروں کے، پرندوں کے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو رمی کرتے تھے. یہ رمی کی یادگار در حقیقت اسی کی ہے جو حج میں جا کے کی جاتی. ترمیہم رمی، وہ ان کو مارتے تھے بحجارۃ من سجیل، کنکریاں، وہی کنکریاں سنگ گل، یہ معرب ہے فارسی سے. وہ چھوٹی کنکریاں جو ریت کی بنی ہوتی ہیں، کہیں اگر صحرا میں ہلکی سی بارش ہو جائے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ تھوڑی سی جو اس کا ریت مل جائے گی، پھر اس پر دھوپ پڑی اور وہ پک گئے. وہ کنکریاں کہلاتی ہیں سنگ گل، مٹی کی کا بنا ہوا پتھر. وہ کنکریاں ہیں کہ جو ماری گئی ہیں. فجعلہم کعصف معقول، پھر انہوں نے کر دیا انہیں ایسا جیسے کہ بھس جو کہ کھایا گیا ہو. جانوروں کے آگے آپ نے چارہ ڈالا، وہ کھا لیا، پھر کو جو کچھ پڑا رہ جاتا ہے ادھر ادھر اس طرح کا کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا. اور یہ سن ہے جس میں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے. بعض لوگوں کا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 50 دن بعد، اور بعض کا کہنا یہ کہ نہیں عین اسی دن ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک اہم واقعہ تھا سیرت النبی کے، گویا کہ آپ کے عین ولادت سے گویا کہ جو متصل ہے. سورۃ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. قریش کو مانوس رکھنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، رحلۃ الشتاء والصیف، سفر کی سردیوں میں بھی اور گرمی میں بھی. اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں قریش کو مونوپولی حاصل ہو گئی تھی. پہلے یہ ٹریڈ قوم سبا کے ہاتھ میں تھی، جبکہ عروج کا دور تھا یمن کا. تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے اور جاوا اور ملایا اور سماٹرا، بورنیو اور چین سے سارا جو سامان تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر، کیونکہ نہر سویس تو تھی نہیں. اب ایک طرف وہ ہے فار ایسٹ، ایک طرف ہے یورپ، اور یورپ کو اور فار ایسٹ کو ملانے والے کوئی آبنائے نہیں ہے، پانی. اور وہ راستہ جو ہے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، وہ تو 1498 میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے، گویا کہ حضور کی بعثت کے بعد 800 برس بعد. اس وقت کیا شکل تھی کہ سارا یورپ کا سامان تجارت آیا تھا فلسطین کے ساحل پر، شام کے ساحل پر، اور یہاں سے سارا مال آ کر اترتا تھا یہ یمن کے ساحل پر. تو کچھ عرصے پہلے تک، تو کوئی 150-200 برس پہلے تک حضور سے یہ ساری تجارت یمنیوں کے ہاتھ میں تھی. یمنی قافلے لے کر چلتے تھے، یہاں سے اس مال کو لے گئے، وہ
وہاں تک شام تک، پھر وہاں سے مال لے آئے، اور یہ ایک طرح سے گویا کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جو ٹریڈ تھی اس میں انہیں کی پوزیشن حاصل تھی۔ پھر جب سیل العرم آیا ہے، ان پر سیلاب آیا ہے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، تو پھر یہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے یہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی، اور ان کو خاص طور پر پروٹیکشن یہ حاصل تھی کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے، گویا کہ سب کے خدا ہاسٹیج تھے ان کے پاس، لہذا ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، کسی اور کا قافلہ بچ کے جا نہیں سکتا، اس قافلے کو لوٹتے تھے بدو، اور اس کو یہ ہے کوئی حفاظت نہیں ہوتی تھی، لیکن قریش کا قافلہ بدو دور رہتے تھے کہ یہ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا یہ ہمارا بت اٹھا کے پھینک دیں گے باہر وہ خانہ کعبہ سے۔ اس لیے انہیں اس خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ پوزیشن حاصل ہوئی کہ انہیں تونگری اور دولت مندی حاصل ہو گئی، اور پھر یہ ایسا کرتے تھے، سردیوں کے زمانے میں یہ اپنا چکر لگاتے تھے یمن کا، اور گرمیوں کے زمانے میں جاتے تھے شام کی طرف، فلسطین کی طرف، چونکہ وہ گرم علاقہ ہے تو وہ سردیوں میں، اور یہ چونکہ زیادہ ٹھنڈا علاقہ تھا وہ گرمیوں میں۔ لإلاف قریش، اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو، الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دلوں میں وہ الاف سے مراد کیا ہے کہ سفر جو ہے ان کا جاڑے کا اور گرمی کا، اس سے ان کو گویا کہ مانوس کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس انہیں بندگی کرنی چاہیے، پرستش کرنی چاہیے اس گھر کے مالک کی، اس گھر کے رب کی۔ انہوں نے یہاں لا کے 360 بت رکھ دیے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو اس گھر کا اصل مالک ہے، جس کی توحید کے لیے یہ مرکز بنایا تھا ابراہیم نے، ان کے جد امجد نے، اور کہا تھا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیری نماز قائم کرنے کے لیے میں نے یہ گھر بنایا ہے، تو اس کو انہوں نے جو ہے اس کو بت قدہ بنا دیا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو کرنا یہ چاہیے تھا الذی اطعمہم من جوع، جس نے کہ انہیں طعام پہنچایا اور بھوک سے نجات دی، انہیں غذا دی، انہیں دولت دی، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دے دیا ہے خوف سے کہ ان کے قافلوں کے اوپر کسی حملے کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوتا۔ عرب میں جو بھی اخلاقی اب معاملہ ہو چکا تھا اس وقت جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اس کا نقشہ اب آ رہا ہے سورۃ الماعون میں۔ یعنی یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ سرے سے ان کے ہاں کوئی ویلیوز رہی نہ ہوں، لیکن یہ کہ تلپٹ ہو جاتی ہیں ویلیوز، اور یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی حقیقت نہیں رہتی، صرف ان کی رسم رہ جاتی ہے۔ جیسے آج ہمارا حال ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ان کے ہاں بھی یہ آ چکا تھا کہ اب وہ چونکہ جزا و سزا کے تصور سے محروم ہو چکے تھے، لہذا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکاری ہے؟ کوئی جزا سزا نہیں، کوئی باعث بعد الموت نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں، اور ہلاک کرنے والی شے گردش افلاک کے سوا اور کوئی نہیں، ہم کوئی خدا کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی تھے ان میں۔ ظاہر بات ہے کہ اس شخص کا کردار کیسا ہو جائے گا جو جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہ تو یہی ہوگا بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں است، جب کوئی اور زندگی دوبارہ ہے ہی نہیں، یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہو ڈالو، جو چیز حاصل کر سکتے ہو کر لو، کیوں جھجک رہے ہو کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے؟ پھر تو طریقہ یہی ہوگا۔ تو وہ کردار کیا بنتا ہے اگر جزا و سزا کا انکاری ہوگا انسان، تو کردار کیا بنے گا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ کیوں کھلائے یتیم کو؟ کون سا فائدہ ہے اسے سے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا خود تو درکنار، کسی اور کو بھی اس کے لیے کوئی تلقین کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اندیشہ یہ ہے کہ میں اسے تلقین کروں گا تو پلٹ کر مجھ سے نہ کہے کہ تم کیوں نہیں کھلاتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان کے ہاں نماز تو ہے، نماز کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے، وہ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، لیکن وہ نماز سمجھتے تھے اسے، وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور اس میں سب سے اونچا طواف سمجھتے تھے اس کو کہ مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کیا جائے، یہ سارے تکلفات ختم کر کے، اور بالکل جیسے دنیا میں آئے تھے، اللہ نے جب ہمیں بھیجا تھا تو اللہ کے گھر میں آئیں تو اسی طریقے سے آئیں جیسا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا۔ اب ان کے یہ تصورات تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اس کی روح ختم ہو چکی ہے، شکلیں بھی بدل دی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے اس امت میں شکل نہیں بدلی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کا فضل ہے، اس طرح کی بدعات وہاں ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ روح جو ہے، روح نماز، حضور قلب، آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں،
اور پھر جو کہہ رہا ہو اس کو سمجھ رہا ہو اور خلوص و اخلاص سے کہہ رہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس پر عمل کرتا ہو، وہ کہاں کتنے ہیں؟ ایک رسم ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، تاکہ اس سے کچھ شہرت ملے، بڑا بہت سخی آدمی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لیکن ان کی شخصیت کے اندر پستی کا عالم یہاں تک آ گیا ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی مانگے تانگے نہیں دیتے۔ عرب میں بھی رواج تھا بھئی کہیں سے کسی کے چولہے میں سے کوئی انگاری لے آؤ تاکہ ہم آگ روشن کر لیں، نمک ہے کسی سے مطلوب ہے تو اس کا کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی، نمک دے دیا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ ان چیزوں میں بھی آ کر شقی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر، اس پس منظر میں محمد الرسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ تین صورتیں جو ہیں اس نے پس منظر رکھا، ایک نے تاریخی، ایک نے ان کا معاشی اور اقتصادی، ایک نے ان کی اخلاقی اور مذہبی حیثیت۔ سورۃ الفیل وہ تاریخی واقعہ جو ہے، ظاہر بات ہے بہت بڑا واقعہ، اس کا بڑا چرچا ہوا ہوگا حضور کی بعثت کے ساتھ متعلق، لیکن دوسری طرف بیت اللہ اور اس کی وجہ سے قریش کو اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو امن حاصل تھا اور جو انہیں اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی تھی، تیسرے ان کی اخلاقی پستی جس حد کو پہنچ گئی تھی، اس میں جب ظہور ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا، یہ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور محتاط کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانہ عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں وانحر ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا، تو بڑے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا ہے بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا، کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ جو ہے سورۃ الکافرون، یہ گویا کہ ایک اعلان ہوتا ہے آخری کسی نبی کی طرف سے کہ جب کہ وہ اپنی دعوت پیش کر چکا ہو، اتمام حجت کر چکا ہو، ہر طرح سے بات واضح ہو چکی ہو اور قوم اس کی نہ مان رہی ہو، تو پھر وہ اعلان برات کرتا ہے، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے اے نبی، اے کافروں۔ یہ انداز کبھی بھی داعیانہ نہیں ہوتا، داعی کا انداز ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے خدا کے بندو، یا ایھا الکافر، یہ ہے گویا کہ اعلان برات اس وقت جب کہ اب وہ سیپریشن ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، تم نے جو تھا اپنے لیے چن لیا، اب تمہیں مبارک ہو، میرا دین وہ ہے جس پر میں قائم ہوں۔ تو گویا کہ اب تمہارے درمیان ڈائلاگ بھی ختم ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز پوجنے والا نہیں اس کو جنہیں تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم پوجنے والے اس کو جسے میں پوجتا ہوں۔ اس میں نفی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کو بھی پوجتے ہیں، ہاں اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی پوجتے ہیں، لیکن اللہ کا پوجنا اگر کسی شرک کے ساتھ ہے تو وہ نفی ہے اس کی بالکل۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، کوئی تمہارا اپنا تصور کا اللہ ہوگا کوئی خدا جو تم نے بنا رکھا جسے پوج رہے ہو، میں جسے پوج رہا ہوں اسے تم نہیں پوج رہے۔
ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ہمیشہ آئندہ بھی کبھی بھی پوجنے والا ہوں اس کا جس کی بندگی تم کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم پوجنے والے ہو اس کی جس کو میں پوج رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین، اب میرے اور تمہارے راستے علیحدہ ہو گئے، تمہارے لیے تمہارا دین، جو طریقہ تم نے اختیار کیا ٹھیک ہے، تمہیں مبارک ہو، میرے لیے میرا دین ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر